ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ہے وہ 23، 25، 26 سال 27 سال کے بعد ملے جس ملک کو پھر آئین ملے اس کو پھر ختم کیا جائے۔ جو ملک 40 سال سے بغیر آئین کے چلا ہو، جس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے حکومتیں بنے، اس ملک میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو جمہوری روایات کو نہیں دیکھتے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس باتوں سے ملک کی پوزیشن، ملک کی اکنامیکل سچویشن، ملک کی معیشت کو کتنا دھچکا لگتا ہے کہ جس ملک میں سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا جائے یا جلاوطن کیا جائے۔ اگر وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی زندگی پوری جیل میں گزارنی پڑے گی یا جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی بات، یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جس نے جس کے لیے قانون بنایا ہے سب سے پہلے وہ اس پہ پھنسا ہے۔ اچھا صاحب، اقتدار سے پہلے موجودہ وزیر اعظم مختلف بیان بازی کرتے تھے کہ ہم قشتہ نہیں اٹھائیں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے۔ ایک بار پھر 40 کروڑ ڈالر کے قرضہ لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس وزیر اعظم کی ایسی پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ جس کے قول فعل میں فرق ہو اس سے کوئی بعید نہیں کہ کیا کر سکتا ہے وہ۔ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے ہم سیاستدانوں کی، اگر ہم وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے تو دنیا کے سیاستدان تو ایسے ہیں یا دنیا کی سیاست تو ایسی ہے کہ وہ مستعفی ہو جاتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں قرضہ لینے سے اپنے آپ کو خودکشی کر لوں گا، تو اس میں ہم نہیں کہیں گے کہ وہ خودکشی کرے، ہم نہیں کہیں گے کہ وہ حکومت چھوڑ دے، مگر کم سے کم قوم سے یہ کہہ دے کہ میں غلط فہمی میں تھا، میں سمجھتا نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ملک کی حالات مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں بھیک مانگوں، ہاتھ پھیلاؤں، اوروں کی طرح ماضی کی طرح میں قرضے پہ چلوں، تو یہ کہہ دے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ ملک کی معیشت یہ ہے کہ مجھے لینا پڑا ہے قرضہ، تو یہ معیشت جب یہ تھی کہ پچھلی حکومتوں کے لیے بھی یہ معیشت تھی، ان لوگوں نے بھی کس طریقے سے سروائیو کیا، یہ اس نے اس کو دیکھ کے چیلنج کیا تھا، مگر وہ ناکام گیا ہے۔ معیشت پاکستان میں بالکل ختم ہو چکی ہے، لوگوں میں ایک فرسٹریشن ہے، مہنگائی آسمان تک چلی گئی ہے، دوائیں جو غریب آدمی لینا چاہتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آج وہ نہیں لے سکتا۔ 100 کی گولی جو ہے وہ 200 ہو گئی ہے، 200 والی 400 ہو گئی ہے۔ غریب آدمی روٹی کھانے کے لیے پریشان ہے، اور یہ 24 گھنٹہ سیاست اور جمہوریت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ عمران خان اتنے بڑے بلنڈرز کر رہے ہیں اپنی حکومت میں آنے کے بعد، مہنگائی بھی ہو چکی ہے، ادویات کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں، لیکن اس حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی۔ نہیں آپ کو آ رہی ہے ایک پیج پہ؟ کیا ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے نعرے لگائے؟ میری بات بھی وہی ہے، اپوزیشن کی بات بھی وہی ہے، دوسری جماعتوں کی باتیں وہی ہے، وہی ہے۔ 40% ڈالر بڑھا ہے، ایک دم بڑھا ہے۔ کم سے کم اس مڈل طبقہ کہاں جائے جو تنخواہوں پہ تنخواہوں پہ گزارا کرتے ہیں، ان کے بچے ان کی تنخواہوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں کم سے کم اس منی بجٹ میں بڑھانی چاہیے تھی ملازمین کی۔ اب آنے والی بجٹ آ رہی ہے، اس میں کم سے کم ان کا 50 سے 60% تنخواہیں بڑھا، کچھ تو میچ کریں وہ لوگ۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، یہ سنتے ہوں گے کہ جو گورنمنٹ ملازمین، جو مڈل طبقہ ہے اس ملک میں، تقریباً 1 کروڑ کی تعداد ہے جو مڈل کا طبقہ ہے، مڈل مین ہے، جن کا تعلق 70% گورنمنٹ ملازمین تنخواہ دار میں ہے۔ ہم نے جب ان کی 100%، 125% تنخواہیں بڑھائیں تو ان لوگوں نے مجھے آ کے یہ کہا، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ شاہ صاحب پہلی مرتبہ ہے زندگی ہم نے اپنی گزاری ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے بچوں سمیت، بجلی سمیت، گیس سمیت، کھانے سمیت، تعلیم سمیت پورا ہو گیا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے ان تنخواہوں بڑھنے سے۔ آج پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کم سے کم 50 سے 60% ڈیفیسٹ ہو گیا، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ تنخواہیں اس حساب سے نہ نواز شریف نے بڑھائی نہ ان لوگوں نے بڑھائی ہے۔ اور پیپلز پارٹی آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ جس ملک کا مڈل کلاس کا طبقہ
तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। हमने इस मुल्क के 50-60 लाख फैमिलीज़ को BISP दी। पाकिस्तान का, साउथ एशिया का, बड़े सगीर का पहला सोशल प्रोग्राम है जिसको दुनिया ने सराहा। हमने पहली मर्तबा सर्वे की इस मुल्क में गुर्बत की कि इस मुल्क में कितने लोग गरीब हैं, पॉवर्टी में रहते हैं, जिनकी हालात 3,000-4,000 से ज़्यादा नहीं है। तो कम से कम वो 1 करोड़ 10 लाख है, जो 80 लाख तक हम पहुंचे थे कि उनको कवर करें। हमारा फ्यूचर प्लान ये है, हम फ्यूचर प्लान दे रहे हैं कि आइंदा इनके